دوسرا سوال جو ہے آپ کا وگ لگانا، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس عورت پہ جو اپنے بالوں میں دوسرے بال لگاتی ہے یا لگواتی ہے۔ لگانے والی اور لگوانے والی دونوں پہ لعنت کی گئی ہے۔ اب یہ کہ نائلون کے لگا سکتے ہیں، دیکھیں ایک ہے ایسے بال جو بال نہیں ہیں اور پتہ ہے کہ وہ بال نہیں ہے، اور پتہ ہے دوسرے کو بھی کہ وہ بال، مثال کے طور پہ ہمارے پاک و ہند میں بالوں کے اندر ایک چٹیا لگائی جاتی ہے، اور وہ چٹیا جو ہے وہ دھاگے کی بنی ہوتی ہے، جس کو گتھ بھی بولتے ہیں، جس کو چٹیا بھی بولتے ہیں، وہ دھاگے کی ہوتی ہے۔ اس کے اندر بالوں کو لپیٹ کے وہ لمبی بھی ہو جاتی ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ وہ دھاگے کی ہے، اس میں کوئی۔ اب نیلون جو آپ کہتے ہیں، وہ تو نیلون کے بال ایسے بنائے جائیں گے جیسے اوریجنل بال ہیں، اسی طرح کے بنے ہوں گے۔ تو اب یہ کہیں جی نیلون کے بال لگائیں تو بھائی دوسرے بال آخر کیا ہوں گے؟ وہ بھی تو پلاسٹک کے بھی ہیں نا۔ یہ جو ہمارے بال نکلے ہوئے ہیں یہ بھی ایک پلاسٹک ہے، یہ بھی ایک نیلون کی طرح کی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصنوع ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی جسم سے بال نکلے، لیکن یہ بھی ایک پلاسٹک ہے تو دھات۔ اگر ہم دوسرے سے اب کہیں کہ انسان نے اس طرح کا بنا لیا تو وہ نائلون سے پلاسٹک سے بنا دیا، اگر وہ تو کیا فرق رہ گیا؟ تو جو بال دوسرے لگائے جانے وہ تو وہی ہوں گے۔ دیکھیں اگر تو وہ کوئی ایسا نیلون پلاسٹک ہے کہ آپ سر پہ رکھیں جیسے کوئی ٹوپی نما ہے، پتہ چلے کہ یہ کوئی ایسی ٹوپی رکھی ہوئی ہے کہ وہ پلاسٹک کی ہے، فلاں نیلون کی، تو پھر تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے وہ چٹیا دھاگے کی ہوتی تو پتہ ہے وہ دھاگے کی ہے، لیکن بالوں کی طرح سیم ہے اور اس کی وگ لگائی جا رہی ہے، وہ چاہے نیلون کی ہے، چاہے کسی کی ہے، چاہے اوریجنل بال ہیں، چاہے نقلی بال ہیں، چاہے انسان کے بال ہیں، کسی جانور کے بال ہیں، تو وہ لگانے حرام ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔